بے نور ہوں کہ شم سرے رہ گزر میں ہوں، بے نور ہوں کہ شم سرے رہ گزر میں ہوں، بے رنگ ہوں کہ گردش خونے جگر میں ہوں، بے رنگ ہوں کہ گردش خونے جگر میں ہوں، اور اندھا ہوں یوں کہ کور نگاہوں میں رہ سکوں، اندھا ہوں یوں کہ کور نگاہوں میں رہ سکوں، اور بہرا ہوں یوں کہ قصہ نامعتبر میں ہوں، اندھا ہوں یوں کہ کور نگاہوں میں رہ سکوں، بہرا ہوں یوں کہ قصہ نامعتبر میں ہوں، ذرے جوان ہو کے افق تک پہنچ گئے، ذرے جوان ہو کے افق تک پہنچ گئے، میں اتنے ماہ و سال سے بطنے گوہر میں ہوں۔ بہت قابل آدمی تھے، 1930 میں پیدا ہوئے الہ آباد میں، اور انہوں نے تیغ الہ آبادی کے نام سے شاعری شروع کی، اور ان کا پہلا دیوان میرا خیال ہے کہ 19 سال کی عمر میں آ گیا تھا، کتاب چھپ چکی تھی۔ اس کے بعد پاکستان آ گئے، انگلش لٹریچر میں ماسٹرز کیا گورنمنٹ کالج لاہور سے، پشاور یونیورسٹی میں پڑھایا، کراچی میں پڑھایا انگلش لٹریچر، اور پھر سول سروس میں چلے گئے۔ تو ان کی سب سے پہلی جو پوسٹنگ تھی مری میں اسسٹنٹ کمشنر ہوئے، پھر ساہیوال میں منگوبری کا علاقہ تھا، وہاں ڈیپٹی کمشنر رہے، لاہور میں ڈیپٹی کمشنر رہے، جیلم میں رہے، اور اس کے بعد یحییٰ خان کی جب حکومت آئی تو 303 میں ان کی چلی گئی ملازمت۔ بہت ہی قابل آدمی تھے، ہی واز ایکچولی اے جینیس، اینڈ عموماً انگلش بولتے نہیں ہیں، کبھی کبھی بات نکل جاتی ہے اس انگلش میں، اور ان کی آواز بہت اچھی تھی اور طرز ادائیگی بہت اچھا تھا۔ تو ہم شروع کریں گے ان کے کلام سے۔ ایک تو یہ کہ وہ جسے کہتے ہیں نا انکارجیبل رومانٹک، یہ وہ تھے۔ اب ہم یہ اس کی 2-3 سیشنز ہوں گے، 2-3 نشستوں سے کم میں یہ ہو نہیں سکتا، ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ تو جس طرح جیسے وہ شاعری ہوئی ہے اسی طرح ہم پڑھیں گے۔ ایک چیز اس میں سے میں ذرا تھوڑے سے وقفے کے بعد پڑھوں گا۔ تو کہتے ہیں کہ کتنے جانسوز مراحل سے گزر کر ہم نے اس قدر سلسلہ سود و زیاں دیکھے، مدتوں اپنے دل اظہار کا ماتم کر کے خود سے بڑھ کر بھی کئی سوختہ جاں دیکھے۔ یہ ایک ان کی نظم ہے بنام وطن، یہ میں ذرا تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھوں گا۔ اور ان کا وہ بڑا مشہور شعر ہے کہ انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں ہے۔ اچھے پاکستان سے باہر بھی گئے اپنے کورسز وغیرہ کے سلسلے میں، سول سروس میں، تو ایک جگہ ان کو پاکستان کی بہت یاد آ رہی ہے، تو دور کی آواز ہے اس کا نام۔ اور آپ نے یہ شاید اس زمانے میں 70s میں یہ آپ نے سنی ہوئی، گائی بھی گئی تھی کہ میرے محبوب دیس کی گلیوں، تم کو اور اپنے دوستوں کو سلام، اپنے زخمی شباب کو تسلیم، اپنے بچپن کے قہقہوں کو سلام، عمر بھر کے لیے تمہارے پاس رہ گئی ہے شگفتگی میری، آخری رات کے اداس دیو، یاد ہے تم کو بے بسی میری۔ یہ ممکن ہے کہ الہ آباد کا بھی ذکر کر رہا ہوں، یاد ہے تم کو جب بھلائے تھے عمر بھر کے کیے ہوئے وعدے، رسم و مذہب کی ایک پجارن نے
ایک چاندی کے دیوتا کے لیے، جانے اس کارگاہ ہستی میں اس کو وہ دیوتا ملا کہ نہیں۔ میری کلیوں کا خون پی کر بھی اس کا اپنا کنول کھلا کے نہیں۔ آج کل اس کے اپنے دامن میں پیار کے گیت ہیں کہ پیسے ہیں، تم کو معلوم ہو تو بتلانا اس کے آنچل کے رنگ کیسے ہیں۔ مجھ کو آواز دو کہ صبح کی اوس کیا مجھے اب بھی یاد کرتی ہے۔ مجھ کو آواز دو کہ صبح کی اوس شبنم کیا مجھے اب بھی یاد کرتی ہے۔ میرے گھر کی اداس پر چوکھٹ پر کیا کبھی چاندنی اترتی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ یا تو پاکستان ہے یا الہ آباد، کچھ تو ہے۔ ان کی ایک بات یہ بھی تھی کہ، اور عجیب بات ہے کہ ان کی غزلوں میں بعض دفعہ یہ لگتا ہے کہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جلدی چلے جائیں گے، اور وہ جگہ جگہ آتا ہے۔ اور آپ کو تو یاد ہی ہوگا کہ جب ان کا انتقال ہوا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا، اخباروں میں بھی آیا اور سب کچھ۔ تو کہتے ہیں کہ جو دن گزر گئے ہیں تیرے التفات میں، میں ان کو جوڑ لوں کہ گھٹا دوں حیات میں۔ کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پہ گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں۔ اب یہ کم از کم 25 سال پہلے کہہ رہے ہیں ہونے سے یہ واقعہ۔ کچھ میں ہی جانتا ہوں جو مجھ پر گزر گئی، دنیا تو لطف لے گی میرے واقعات میں۔ اور شعر سنیے کہ میرا تو جرم تذکرہ عام ہے مگر کچھ دھجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں۔ دیکھیے نا، اب آپ نے یوسف و زلیخا کا قصہ سنا ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ دھجیاں ہیں میری زلیخا کے ہاتھ میں۔ آخر تمام عمر کی وسعت سما گئی ایک لمحہ گزشتہ کی چھوٹی سی بات میں۔ اور اے دل ذرا سی جرأت رندی سے کام لے۔ جرأت رندی تو آپ کو معلوم ہوگی، خوشی کی بات۔ اے دل ذرا سی جرأت رندی سے کام لے، کتنے چراغ ٹوٹ گئے احتیاط میں۔ کسی اور غم میں یارو، کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے۔ اتنی چھپی ہوئی خلش کسی اور غم میں نہیں ہے۔ کسی اور غم میں اتنی خلش نہا نہیں ہے۔ غم دل میرے رفیقو غم رائے گاہ نہیں ہے۔ کوئی ہم نفس نہیں ہے، کوئی رازداں نہیں ہے۔ فقط ایک دل تھا اب تک سو وہ مہرباں نہیں ہے۔ اور میری روح کی حقیقت میرے آنسوؤں سے پوچھو۔ میرا مجلسی تبسم میرا ترجمہ نہیں ہے۔ اور انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کہیں کہکشاں نہیں۔ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عموماً بڑے شاعر اور بڑے لوگ بھی، ان کی عموماً بہت زیادہ مذہبی لوگوں سے نہیں بنی، خصوصاً زاہد حضرات سے۔ تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے، صبح ہوئی اور سچائی کے پیچھے بھاگے۔ سچائی ایک قہوہ تھی جو رات کو تھک کر سوئی ہوئی تھی، شور سنا تو خوف کے مارے تھر تھر کانپی، روز عدالت سے گھبرائی، روپ بدل کر پیچھے نکلی آگے آگے، مشرق کے پنڈت مغرب کے گرجا والے۔ یہ بڑی پرانی ہے، یہ حافظ شیرازی سے شروع ہوئی، مولانا روم پہ بھی ہوئی، سودا، میر، غالب، اقبال، ہر بڑے شاعر کا کم از کم جو ضرورت سے زیادہ مذہبی لوگ سے ان سے کچھ نہ کچھ اختلاف رہا، اور وہ سمجھنے والی بات ہے۔ اب یہ کچھ حالات جو ہیں ملک کے، اور جیسے میں نے اس کیا تھا کہ بڑی شاعری کی یہ بات ہے کہ ہر زمانے میں وہ شعر غالب آتا ہے اور لگتا ہے کہ اسی کے آج ہی کے لیے لکھا ہے۔
سحر جیتے کی یا شام غریباں دیکھتے رہنا، یہ زر جھکتے ہیں یا دیوار زندہ دیکھتے رہنا، ہر ایک اہل لہو نے بازی ایمان لگا دی ہے، جو اب کی بار ہوگا وہ چراغاں دیکھتے رہنا۔ اسے تم لوگ کیا سمجھو گے جیسا ہم سمجھتے ہیں، مگر پھر بھی کریں گے اس سے پیما دیکھتے رہنا۔ سمجھ میں آ گیا تیری نگاہوں کے الجھنے پر، بھری محفل میں سب کا ہم کو حیراں دیکھتے رہنا۔ اچھا، اب یہ آ رہے ہیں اپنی جمالیاتی اور رومانی شاعری کی طرف۔ زیدی جی پھر عشق کو نکلے انیائے ہے پاپ، پاپ کہتے ہیں گناہ کو ہندی میں، انیائے کہتے ہیں ظلم کو۔ تو کہہ رہے ہیں کہ زیدی جی پھر عشق کو نکلے انیائے ہے پاپ، ایک بیوی کے شوہر ہیں اور ایک بچے کے باپ، یعنی معلوم ہے کہ غلطی کر رہے ہیں پھر بھی کر رہے ہیں۔ اس کی موہن شکل کو دیکھ کے ٹھان لیا بنباس، اس کی موہن شکل کو دیکھ کے ٹھان لیا بنباس، یو پی کے ایک سید زادے بن گئے تلسی داس۔ اب جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ رامائن تلسی داس نے بھی لکھی تھی، اور بنباس کہتے ہیں کہ جب آدمی جنگلوں میں نکل جائے، تو اس کی موہن شکل کو دیکھ کے ٹھان لیا بنباس، یو پی کے ایک سید زادے بن گئے تلسی داس۔ پھر ان کی چھوٹے چھوٹے قطعے ہیں، ذرا آپ اگر اس طرف آ جائیں۔ شکریہ۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ صرف کہہ دوں کہ ناؤ ڈوب گئی، یا بتاؤں کہ کیسے ڈوبی تھی، صرف کہہ دوں کہ ناؤ ڈوب گئی یا بتاؤں کہ کیسے ڈوبی تھی، تم کہانی تو خیر سن لو گی، آپ بیتی کہوں کہ جگ بیتی۔ یہ شروع کی شاعری ہے ان کی۔ کوئی ساغر میں دیکھتا ہے فرار، کوئی جسموں میں ڈھونڈتا ہے سکون، مجھ کو بھی مل گئی ہے جائے پناہ، شعر لکھتا ہوں اور جیتا ہوں۔ جب پہلے یہ کرتے تھے تیغ الآبادی کے نام سے شاعری، تو وہ آپ نام سے سمجھ لیجیے کہ تیغ الآبادی ہوگا تو اس میں کس طرح کی شاعری ہوگی، اور اس میں یقیناً اب 17 سال کی عمر میں جب دیوان آ جائے گا تو کچھ ایک آدھ عشق تو ہوئے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ بزم میں باعث تاخیر ہوا کرتے تھے، ہم کبھی تیرے عناگیر ہوا کرتے تھے، ہائے اب بھول گیا رنگ حنا بھی تیرا، خط کبھی خون سے تحریر ہوا کرتے تھے، اور کوئی تو بھید ہے اس دور کی خاموشی میں، ورنہ ہم حاصل تقریر ہوا کرتے تھے۔ اور شعر سنیے کہ خواب میں تجھ سے ملاقات ہوا کرتی تھی، خواب شرمندہ تعبیر ہوا کرتی تھی۔ وہ غالب کا شعر ہے نا کہ وہ آ کے خواب میں تسکین اضطراب تو دے، ولے مجھے تپش دل مجال خواب تو دے، کہ وہ خواب میں آ کے مجھے تسکین اضطراب تو دے، لیکن میری تپش دل ایسی ہے کہ مجھے تو نیند ہی نہیں آ رہی جو خواب ہو۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خواب میں تجھ سے ملاقات رہا کرتی تھی، اور خواب شرمندہ تعبیر ہوا کرتے تھے۔ ہر ایک نے کہا کیوں تجھے آرام نہ آیا، سنتے رہے ہم لب پہ تیرا نام نہ آیا، دیوانے کو تکتی ہیں تیرے شہر کی گلیاں، نکلا تو ادھر لوٹ کے بدنام نہ آیا۔ اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ہم آپ چلیں گے آگے تو شاعری ان کی اور زیادہ مختلف ہوتی چلی جائے گی، اور جیسے کہ عمر کے تقاضے ہیں اس حساب سے یہ شاعری بھی اپنا سفر طے کرتی ہے۔ مت پوچھ کہ ہم ضبط کی کس راہ سے گزرے، یہ دیکھ کہ تجھ پہ کوئی الزام نہ آیا، کیا جانیے کیا بیت گئی دن کے سفر میں، وہ منتظر شام سرے شام نہ آیا۔
اور اب ایک غزل ہے جس میں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی عشق کیسے کیا جاتا ہے. اور یقیناً ان کی بھی یہ جوانی کی ہوگی یا اس کی شاید بات کی کہ چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. چلے تو کٹ ہی جائے گا سفر آہستہ آہستہ. ہم اس کے پاس جاتے ہیں مگر آہستہ آہستہ. اور ابھی تاروں سے کھیلو چاند کی کرنوں سے اٹلاؤ ملے گی اس کے چہرے کی سحر آہستہ آہستہ. دریچوں کو اچھا ہم نے یہ پڑھی تھی ٹین ایجز میں, یقیناً اس وقت تو ہر چیز اچھی لگتی ہے اس طرح کی کم از کم. اور دریچوں کو تو دیکھو چلمنوں کے راستوں سمجھو اٹھیں گے پردہ ہائے بامدر آہستہ آہستہ. اور زمانے بھر کی کیفیت سمٹ آئے گی ساغر میں پیو ان انکھڑیوں کے نام پر آہستہ آہستہ. اور یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ بھی سنا دینا, یوں ہی ایک روز اپنے دل کا قصہ بھی سنا دینا. خطاب آہستہ آہستہ نظر آہستہ آہستہ. خطاب آہستہ آہستہ نظر آہستہ آہستہ. اب ذرا غزل سے ہٹ کے ہم آتے ہیں ایک ان کی نظم ہے بنام وطن, اور یہ کافی انقلابی نظم ہے اور لگتا ہے کہ آج کا بھی یہی حالات سلسلہ ہے. کہتے ہیں کہ کون ہے آج طلبگار نیاز و تکریم, وہی ہر عہد کا جبروت وہی کل کے لئیم, وہی ایار گھرانے وہی فرزانہ حکیم, وہی تم لائق ست تذکرہ و ست تکریم, تم وہی دشمن احیائے صدا ہو کہ نہیں, پس زندہ وہ تمہیں جلوہ نما ہو کہ نہیں. تم نے ہر عہد میں ہر نسل سے غداری کی, تم نے بازار میں عقلوں کی خریداری کی, اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی خودداری کی, اور خوف کو رکھ لیا خدمت پہ کمانداری کی. آج تم مجھ سے میری جن سے گراں مانگتے ہو, حلف ذہن و وفاداری جہاں مانگتے ہو. جاؤ یہ چیز کسی مدح سرا سے مانگو, طائفے والوں سے ڈھولک کی صدا سے مانگو, اپنے دربار کے گونگے شعراء سے مانگو, اپنے دربانوں سے بدتر فقراء سے مانگو. مجھ سے پوچھو گے تو خنجر سے ادو بولے گا, گردنیں کاٹ بھی دو گے تو لہو بولے گا. اور تم نے ہر دور میں دانش پہ کئی وار کیے, جبر کے منہ میں دہکتے ہوئے الفاظ دیے, اور اپنی آسائش یک عمر گریزہ کے لیے سب کو تاراز کیا تم نے مگر تم نہ جیے. اور علم نے خون رگے جان دیا اور نہ مرا, علم نے زہر کا پیمانہ پیا اور نہ مرا. یہ سوکریٹس کی بات کر رہے ہیں. علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو, علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو, علم عباس علمدار کے زخمی بازو, علم بیچے کی نئی قبر پہ ماں کے آنسو. اور وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا, اور جو ان اشکوں پہ ہنسے گا وہ جھلس جائے گا. تم ہی بتلاؤ کہ میں کس کا وفادار بنوں, عصمت حرف کا یا دار کا غمخوار بنوں, مشعلوں کا کہ اندھیروں کا طلبگار بنوں, کس کے خدمت کے لیے شعلہ اسرار بنوں. کون سے دل سے تمہیں ساعت فردا دے دوں, قاتلوں کو نفس حضرت عیسیٰ دے دوں. صبح کاشی کا ترنم میری آواز میں ہے, کاشی بنارس کا دوسرا نام ہے. سندھ کی شام کا آہنگ میرے ساز میں ہے, کوہساروں کی صلابت میرے اعجاز میں ہے, بال جبریل کی آہٹ میرے پرواز میں ہے. یہ جبھی کون سی چوکھٹ پہ جھکے گی بولو, کس قفس سے میری پرواز رکے گی بولو. کس قفس سے غم دل قید ہوا ہے اب تک,
کس کے فرمان کی پابند ہے رفتار فلک؟ کون سی رات نے روکی ہے ستاروں کی چمک؟ کس کی دیوار سے سمٹی ہے چمیلی کی مہک؟ دشت ایثار میں کب آبلہ پار اٹھتا ہے؟ کون سے بند سے سیلاب وفا رکتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ یہ ہر برس میں لگتا ہے کہ یہ آج ہی کے لیے ہے۔ بوفاداری راہوار و تکریم علم، بوفاداری راہوار و تکریم علم، باگہر باری الفاظ سنادید عجم، بصدائے جرس قافلہ اہل قلم، مجھ کو ہر قطرہ خون شہداء تیری قسم، منزلیں آ کے پکاریں گی سفر سے پہلے، جھک پڑے گا در زندہ میرے سر سے پہلے۔ اور پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں عموماً حکمرانوں سے یا وہ لوگ جو کسی چیز پہ قبضہ کر رہے ہیں، آج تم رام کی مونس نہ ہنومان کے دوست، یعنی ہر مذہب میں یہی حالات ہے۔ آج تم رام کے مونس نہ ہنومان کے دوست، تم نہ کافر کے شناخواں نہ مسلمان کے دوست، تم نہ الحاد کے حامی نہ ایمان کے دوست، تم نہ اشلوک کے ساتھی ہو نہ قرآن کے دوست، تم تو سکوں کی لپکتی ہوئی جھنکاروں میں، دوسرا مثال ذرا سخت ہے لیکن میں پڑھ دیتا ہوں، تم تو سکوں کی لپکتی ہوئی جھنکاروں میں اپنی ماؤں کو اٹھا لاتے ہو بازاروں میں، ذہن پر خوف کی بنیاد اٹھانے والوں، ظلم کی فصل کو کھیتوں میں اگانے والوں، گیت کے شہر کو بندوق سے ڈھانے والوں، فکر کی راہ میں بارود بچھانے والوں، یہ شاید پہلے مارشل لوگ ہیں، فکر کی راہ میں بارود بچھانے والوں، کب تک اس شاخ گلستان کی رگیں ٹوٹیں گی، کوپلیں آج نہ پھوٹیں گی تو کل پھوٹے گی، اور کس پہ لبیک کہو گے کہ نہ ہوگی باہم، جوہری بم کی صدا اور صدائے گوتم، رزق بڑھتا ہے کہ یہ شعلہ بدامہ ایٹم، گھر کے چولہے سے اترتی ہوئی روٹی کی قسم، زخم اچھا ہے کہ ننھی سی کلی اچھی ہے، خوف اچھا ہے کہ بچوں کی ہنسی اچھی ہے، اور راکھ ہو گئے راکھ جو کھلیان، انہیں دیکھا ہے، ایک ایک خوشہ گندم تمہیں کیا کہتا ہے، ایک ایک گھاس کی پتی کا فسانہ کیا ہے، آگ اچھی ہے کہ دستور نمو اچھا ہے، محفلوں میں جو یوں ہی جام لہو کے چھلکے، تم کو کیا کہہ کے پکاریں گے مورخ کل کے، بوٹ کی نوک سے قبروں کو گرانے والوں، تمغے مکر سے سینوں کو سجانے والوں، کشتیاں دیکھ کے طوفان اٹھانے والوں، برچھیوں والوں، کما والوں، نشانے والوں، دل کی درگاہ میں پندار مٹا کر آؤ، اپنی آواز کی پلکوں کو جھکا کر آؤ۔ معاف کیجیے گا مجھے فلو ہو رہا ہے تو پانی پینا پڑ رہا ہے۔ کیا قیامت ہے کہ ذروں کی زبان جلتی ہے، مصر میں جلوہ یوسف کی دکان جلتی ہے، عصمت دامن مریم کی فغاں جلتی ہے، بھیم کا گرز اور ارجن کی کماں جلتی ہے، چوڑیاں روتی ہیں پیاروں کی جدائی کی طرح، زندگی ننگی ہے بیوہ کی کلائی کی طرح، اور صاحبان شب دیجور سحر مانگتے ہیں، پیٹ کے زمزمہ خواہ درد جگر مانگتے ہیں، کور دل خیر سے شاہی کی نظر مانگتے ہیں، اور آکسیجن کے تلے عمر خضر مانگتے ہیں، اپنے کشکول میں ایوان گھر ڈھونڈتے ہیں، اپنے شانے پہ کسی اور کا سر ڈھونڈتے ہیں، اپنے کشکول میں ایوان گوہر ڈھونڈتے ہیں، اپنے شانے پہ کسی اور کا سر ڈھونڈتے ہیں، تو ہی بول اے در زندہ شب غم تو ہی بتا، کیا یہی ہے میرے بے نام شہیدوں کا پتہ، کیا یہی ہے میرے معیار جنوں کا رستہ، دل دہلتے ہیں جو گرتا ہے سڑک پر پتا، ایک نہ ایک شورش زنجیر ہے جھنکار کے ساتھ، ایک نہ ایک خوف لگا بیٹھا ہے
دیوار کے ساتھ، اور اتنی ویراں تو کبھی صبح بیاباں بھی نہ تھی، اتنی پرخار کوئی راہ مغیلہ بھی نہ تھی، کوئی ساعت کبھی اس درجہ گریزاں بھی نہ تھی، اتنی پرخول کوئی شام غریباں بھی نہ تھی۔ اے وطن کیسے یہ دھبے تیرو دیوار پہ ہیں، کس شقی کے یہ تماچے تیرے رخسار پہ ہیں۔ اے وطن یہ تیرا اترا ہوا چہرہ کیوں ہے، غرفہ و بام شبستہ میں اندھیرا کیوں ہے، درد پلکوں سے لہو بن کے چھلکتا کیوں ہے، ایک ایک سانس پہ تنقید کا پہرا کیوں ہے، کس نے ماں باپ کسی آنکھ اٹھا لی تجھ سے، چھین لی کس نے تیرے کان کی بالی تجھ سے، اور رود راوی تیرے ممنون کرم کیسے ہیں۔ یہ راوی دریا سے کہہ رہے ہیں کہ رود راوی تیرے ممنون کرم کیسے ہیں، صنعتیں کیسی ہیں، تہذیب کے خم کیسے ہیں، اے ہڑپا تیرے مجبور قدم کیسے ہیں، بول اے ٹیکسلا تیرے صنم کیسے ہیں، ذہن میں کون سے معیار ہیں برنائی کے، ذہن میں کون سے معیار ہیں برنائی کے، مانچسٹر کے لبادے ہیں کہ ہرنائی کے، مانچسٹر کے لبادے ہیں کہ ہر نائی کے، اور آخری بند ہے کہ عسکریت ہے بڑی شے کہ محبت کے اصول۔ یہ کم از کم 40 سال 30 سال پرانی ہے، یہ بلکہ 40 سال سے زیادہ۔ عسکریت ہے بڑی شے کہ محبت کے اصول، بولہب کا یہ گھرانہ ہے کہ درگاہ رسول، طبل و لشکر متبرک ہے کہ تطہیر بطول، مسجدیں علم کے گھر ہیں کہ مشن کے اسکول۔ سوچئے اس پہ، مسجدیں علم کا گھر ہیں کہ مشن کے اسکول، آج جو بیتی ہے معاف کیجیے گا، آج جو بیتی ہے وہ کل بھی یہی بیتے گی، آج جو بیتی ہے کیا کل بھی یہی بیتے گی، بینڈ جیتے گا یا شاعر کی غزل جیتے گی۔ یہ ہے وہ شخص جو رومانی شاعری بھی کر رہا ہے، غزل بھی پڑھ رہا ہے، یہ بھی بتا رہا ہے کہ عشق کیسے کرنا ہے، اور پھر وہ سب کچھ لکھ رہا ہے جو آپ نے سنا۔ اب ہم آتے ہیں ان کی پھر جمالیاتی اور رومانی شاعری کی طرف۔ جمالیاتی از ایسٹیٹکس، اور رومانی کو تو آپ مطلب جانتے ہیں، رومانٹک ہے۔ جب ہوا شب کو بدلتی ہوئی پہلو آئی، جب ہوا شب کو بدلتی ہوئی پہلو آئی، مدتوں اپنے بدن سے تیری خوشبو آئی، میرے مکتوب کی تقدیر کے اشکوں سے دھلا، مکتوب کہتے ہیں خط کو، میرے مکتوب کی تقدیر کے اشکوں سے دھلا، میری آواز کی قسمت کہ تجھے چھو آئی۔ خط سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا کہ مزیدار شعر ہے، اس سے ذرا مختلف کہ خط کے پرزے ہیں دست قاصد میں، خط کے پرزے ہیں دست قاصد میں، ایک کے 100 جواب لایا ہے۔ میرے مکتوب کی تقدیر کے اشکوں سے دھلا، میری آواز کی قسمت کی تجھے چھو آئی۔ میں انتہائی معذرت خواہ ہوں۔ یوں عمر آئی کوئی یاد میری آنکھوں میں، چاندنی جیسے نہانے کو لبے جو آئی۔ ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات، کہ میں نے بہت دعائیں مانگی تھی، بہت نمازیں پڑھی تھی۔ ہاں نمازوں کا اثر دیکھ لیا پچھلی رات، میں ادھر گھر سے گیا تھا کہ ادھر تو آئی۔ مجھے اے دل کسی پہلو تو قرار آ ہی گیا، منزل دار گئی،
ساعت گیسو آئی. میں آپ سے پھر معذرت چاہتا ہوں کہ مجھے فلو تھا، لیکن آج کیونکہ تو فرمائش کی وجہ سے اور پیغام آئے تھے کہ ہم آ رہے ہیں ہر حالت میں، تو اس لیے میں نے سوچا کہ اب آپ کو گزارا کرنا پڑے گا اس بھدی آواز میں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ ان کی شاعری میں ایسا لگتا تھا کہ ان کو اندازہ تھا کہ کیا ہونے والا ہے. شکریہ. بھلا کہا کہ ہمیں سے گمان والے، ہزار بار ہم آئیں ہمیں بلاؤ بھی. اور یہ اگلا شعر سنیے کہ بگڑ چلا ہے بہت رسم خودکشی کا چلن، ڈرانے والوں کسی روز کر دکھاؤ بھی. اب انہوں نے کہا تھا نا کہ میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں نستر. اب لندن گئے ہوئے ہیں اور میرا خیال ہے کچھ یاد آ رہی ہے اپنے محبوب کی. ساحل ٹیمز پہ سنگم کا صنم یاد رہا، ہم کو لندن میں تیرا دیدہ نم یاد رہا. ٹوٹتے جسم کی سب تشنگیاں محو ہوئیں، مسکراتے ہوئے ہونٹوں کا کرم یاد رہا. ہم ہیں دو چار ادیب اور بھی ہوں گے زیدی، جن کو تلوار کے سائے میں قلم یاد رہا. جو پچھلی نظم میں نے پڑھی تھی تو وہ یہ پہلا شعر، اس کا دوسرا مصرع بہت کمال کا. کہ غم دوران نے بھی سیکھے غم جانا کے چلن، غم دوران نے بھی سیکھے غم جانا کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن. اب دیکھ رہے ہیں آپ کیسے ایوالو ہو رہی ہے شاعری. غم جانا نے بھی سیکھے غم دوران کے چلن، غم دوران نے بھی سیکھے غم جانا کے چلن، وہی سوچی ہوئی چالیں وہی بے ساختہ پن، وہی اقرار میں انکار کے لاکھوں پہلو، وہی ہونٹوں پہ تبسم وہی ابرو پہ شکن. کہ ہونٹوں پہ تبسم ہے لیکن ابرو پہ شکن ہے. اور کس کو دیکھا ہے کہ پندار نظر کے باوس ایک لمحے کے لیے رک گئی دل کی دھڑکن. اور ایسی سونی تو کبھی شام غریبہ بھی نہ تھی، دل بجھے جاتے ہیں اے تیرگی یہ صبح وطن. بہت سے شاعروں نے یہ استعارے استعمال کیے ہیں. شام غریبہ، حالانکہ شام غریبہ کا کانٹیکسٹ بالکل مختلف ہے، لیکن انہوں نے کیے ہیں کہ جو مصیبت شام ہے اس کو تشبیہ ہے. یہ آپ سنیے ذرا، حسن کی تعریف ہو رہی ہے اپنی محبوبہ کی یا محبوب کی. جو بھی تیرے چہرے کی طرح اور میرے سینے کی طرح، میرا ہر شعر دمکتا ہے نگینے کی طرح. اے مجھے چھوڑ کے طوفان میں جانے والی، دوست ہوتا ہے تلا تم میں سفینے کی طرح. اے میرے غم کو زمانے سے بتانے والی، میں تیرا راز چھپاتا ہوں دفینے کی طرح. اور یہ شعر اچھا ہے کہ تیرا وعدہ تھا کہ اس ماہ ضرور آئے گی، اب تو ہر روز گزرتا ہے مہینے کی طرح. تیرا وعدہ تھا کہ اس ماہ ضرور آئے گی، اب تو ہر روز گزرتا ہے مہینے کی طرح. اب اس میں کلیئر وائنس دیکھیے آپ اس غزل میں. اب جی حدود سود و ضیاء سے گزر گیا، اب جی حدود سود و ضیاء سے گزر گیا، اچھا وہی رہا جو جوانی میں مر گیا. ان کا 40 سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا. پلکوں پہ آ کے رک سی گئی تھی ہر ایک موج،
کل رو لیے تو آنکھ سے دریا اتر گیا. تجھ سے تو دل کے پاس ملاقات ہو گئی. تجھ سے تو دل کے پاس ملاقات ہو گئی. میں خود کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر گیا. کیا کہیں؟ تجھ سے تو دل کے پاس ملاقات ہو گئی. میں خود کو ڈھونڈنے کے لیے در بدر گیا. آپ کو اس کی ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی. اور شام وطن کچھ اپنے شہیدوں کا ذکر کر، جن کے لہو سے صبح کا چہرہ نکل گیا. اور آ کر بہار کو تو جو کرنا تھا کر گئی. الزام احتیاط گریباں کی سر گیا. اور زنجیر ماتمی ہے تمہیں عاقلان شہر. اب کس کو پوچھتے ہو، دیوانہ تو مر گیا. ان کی وفات کس طرح ہوئی تھی؟ نیچرل تھی یا ان نیچرل؟ یہ ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اس لیے میں کہنا بھی نہیں چاہوں گا کہ معاملہ عدالت میں بھی رہا ہے. تو جب معاملہ عدالت میں پہنچ جائے تو اس پہ کچھ کہنے کی نہ ضرورت ہوتی ہے نہ گنجائش، کیونکہ وہ سبجیکٹس ہو جاتا ہے معاملہ. تو اس پہ کچھ فیصلہ آیا نہیں، اس لیے میں اس پہ کچھ کہنا نہیں چاہوں گا. توہین عدالت تو خیر کیا ہوگی، وہ جا چکے، لیکن پھر بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ کیا ہوگا. اے میری حسن قبا، اے میری جان ناموس. ناموس کہتے ہیں سب. میرے اس چاک گریباں کی خبر بھی لیتی. شہر کے نور کو سینے سے لگانے والی روح کے قریہ ویراں کی خبر بھی لیتی. اپنے ہاتھوں سے جلائی تھی جو میرے دل میں، اپنی اس شمع فروزاں کی خبر بھی لیتی. اور جس نے اللہ کو مانا تھا تیرے کہنے پر، جس نے اللہ کو مانا تھا تیرے کہنے پر، کبھی اس شخص کے ایمان کی خبر بھی لیتی. جس نے اللہ کو مانا تھا. اس سے ایک بلند شعر ہے جوش صاحب کا. جوش صاحب بہت صبح اٹھ جاتے تھے کہ 4 بجے کے قریب، اور پھر وہ دریا کے کنارے یا کہیں باغ میں جا کے میرے کو اپنے شعر. تو وہاں ایک شعر ہے ان کا کہ ہم ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. تو یہاں یہ کچھ اور کہہ رہے ہیں. یہ انسان میں خدا کو دیکھ رہے ہیں، جو بری بات نہیں ہے. جس نے اللہ کو مانا تھا تیرے کہنے پر، کبھی اس شخص کے ایمان کی خبر بھی لیتی. تیرے آنچل میں ستارے، تیرے چہرے پر سحر، کاش ایک شام غریبہ کی خبر بھی لیتی. اب یہ ہے کہ بولڈ ہے شعر، پڑھ دیتے ہیں، لیکن کیونکہ اپنے شوہر کے شبستان کو سجانے والی اپنے شاعر کے بیاباں کی خبر بھی لیتی. کیونکہ جس وقت یہ ان کا سلسلہ چل رہا تھا تو جو بھی خاتون ہوگی، میں نام نہیں لینا چاہتا، اور ہو سکتا ہے کوئی اور بھی ہوں، شادی شدہ تھی. اب یہ کچھ انہوں نے اپنا مرثیہ سا لکھا ہے کچھ، اس کا عنوان ہے ننگ و نام. صبح تک آتی ہے سینے سے کسی کی آواز، ہائے یہ سلسلہ شام غریباں زیدی. تو میرے واسطے کیوں مورد الزام ہوا، تو نے کیوں ترک کیا رشتہ یاراں زیدی. اب نہ وہ کوچہ و بازار میں آنا جانا، اب نہ وہ صحبت اصحاب و ادیباں زیدی. اب تیرے غم پہ زمانے کو ہنسی آتی ہے، پھول جلتا ہے تو کھلتا ہے کھلتا ہے گلستاں زیدی. پھول جلتا ہے تو کھلتا ہے گلستاں زیدی. میرا خیال ہے یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ ہٹا دیے گئے تھے اپنے مقصد سے. تو
ہوتا ہے جب برا وقت ہو تو بعض دفعہ قریب کے لوگ بھی کتراتے ہیں. اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے نزدیک سے کترا کے نکل جاتے ہیں تیرے ایوان لب و فکر کے درباں زیدی. اور لشکر و افسر و اورنگ مٹا کر تو نے وضع کی صورت مستور فقیراں زیدی. اور آج ایک گوشہ گمنام میں افتادہ ہے کل تیرے نام سے تھا نام نگاراں زیدی. نگار کہتے ہیں خوبصورت لوگوں کو. کل تیرے نام سے تھا نام نگاراں زیدی. اور ہائے تو راگ کی مانند بجھا بیٹھا ہے شعلہ رخ شعلہ صفت شعلہ بداماں زیدی. ہائے تو راگ کی مانند بجھا بیٹھا ہے شعلہ رخ شعلہ صفت شعلہ بداماں خراماں زیدی. میں تیرے نام کی لو میں تیرا روشن آغوش میرے رسوا میرے حیران میرے ویراں زیدی. اور میں نے یوں اپنے سلاسل کی نہیں کی پرواہ. سلاسل کہتے ہیں زنجیروں. میں نے یوں اپنے سلاسل کی نہیں کی پرواہ ٹوٹ جائے نہ کہیں سلسلہ جاں زیدی. اور اس لیے آئی ہوں ناموس سے غافل ہو کر تو نہ ہو جائے کہیں چاک گریباں زیدی. یہ غالباً انہی کے بحق پہ لکھ رہے ہیں. وہ مجسم کوئی آیت کوئی نور افلاک میں پراگندہ نہ ملحد نہ مسلمان زیدی. ان پہ ایک زمانے میں کچھ یہ بھی دور آیا تھا. میں تو بس ایک دیا تھا سو کہیں جل اٹھ بجھتا اس نے کیوں چھوڑ دیا جشن چراغاں زیدی. یہ ایک بڑی مزیدار غزلیہ نظم ہے. بظاہر بچوں کو کہانی سنا رہے ہیں لیکن اصل میں اپنا حسب حال کچھ ہے کہ بچوں ہم پر ہنسنے والوں آؤ تمہیں سمجھائیں. بچوں ہم پر ہنسنے والوں آؤ تمہیں سمجھائیں جس کے لیے اس حال کو پہنچے اس کا نام بتائیں. روپ نگر کی ایک رانی تھی اس سے ہوا لگاؤ بچوں اس رانی کی کہانی سن لو اور سو جاؤ. اس پر مرنا آہے بھرنا رونا کڑنا جلنا آب و ہوا پر زندہ رہنا انگاروں پہ چلنا. ہم جنگل جنگل پھرتے تھے اس کے لیے دیوانے ہم جنگل جنگل پھرتے تھے اس کے لیے دیوانے. رشی بنے مجنوں کہلائے لیکن ہار نہ مانے. برسوں کیا کیا چنے چبائے کیا کیا پاپڑ بیلے لہروں کو ہمراز بنایا طوفانوں سے کھیلے. دفتر بھولے بستر بھولے پینے لگے شراب. دفتر بھولے بستر بھولے پینے لگے شراب. پل بھر آنکھ لگے تو آئیں الٹے سیدھے خواب. نیند میں کیا کیا دیکھیں تڑپیں روئیں اٹھ اٹھ جائیں. سو جانے کی گولی کھائیں انجیکشن لگوائیں. آخر وہ ایک خواب میں آئی سن کے حال ہمارا. آخر میں وہ ایک خواب میں آئی سن کے حال ہمارا. کوئل جیسی بات تھی آخر وہ ایک خواب میں آئی سن کے ہمارا حال. کوئل جیسی بات تھی اس کی ہرنی جیسی چال. کہنے لگی کبھی جی تیرا حال نہ دیکھا جائے. کبھی کہتے ہیں شاعر کو ہندی میں. کہنے لگی کبھی جی تیرا حال نہ دیکھا جائے. میں نے کہا کہ رانی اپنی پرجا کو بہلائے. پرجا کہتے ہیں رعایا. کہ میں نے کہا کہ تو میرا دل بہلا رہی ہے. میں نے کہا کہ رانی اپنی پرجا کو بہلائے. کہنے لگی کہ تو کیا لے گا سونا چاندی ہار. میں نے کہا کہ رانی تیرے مکھڑے کی تلوار. پھر دل کے آنگن میں اترا اس کا سارا روپ. اس چہرے کی شیتل کرنیں اس مکھڑے کی دھوپ. دھوپ پڑی تو کھل گئی آنکھیں معاف کیجیے گا دھوپ پڑی تو کھل گئی آنکھیں کھل گیا سارا بھید.
تو کھل گئی آنکھیں، کھل گیا سارا بھید، غش کھایا تو دوڑے آئے منشی پنڈت وید۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، چھٹ گیا دانا پانی، چھٹ گیا کھانا پانی بچوں، ہو گئی ختم کہانی۔ میری کہانی میں لیکن ایک بھید ہے، اس کو پاؤ، میری کہانی میں لیکن ایک بھید ہے، اس کو پاؤ۔ چاند کو دور سے دیکھو، چاند کے پاس نہ جاؤ، نہ اپنے گھر ہی اس کو بلاؤ۔ چاند سے تو سب سے بڑا عشق میر تقی میر کا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ انہیں اپنے محبوب کی شکل چاند میں نظر آتی تھی اور اس سے وہ دیوانگی ان پہ طاری ہوتی تھی۔ ہم تو خیر چاند کے بڑے مشہور ہیں کہ ہمیں اتنے بڑے دیوان ملے میر تقی میر کے اس چاند کی بدل میں، لیکن چاند کا استعارہ جیسے لونٹک کا لفظ ہے، وہ لونر سے ہے، یا یہ جو جسے جوار بھاٹا بھی کہتے ہیں اردو میں اور مد و جزر بھی کہتے ہیں، جو لہریں ہیں سمندر کی، یہ چاند کی چودھری کو کہتے ہیں کہ زیادہ اٹھتی ہیں۔ محبت، تو میری شمع دل و دیدہ میری معصومہ، پیار کی دھوپ میں نکلی تو پگھل جائے گی۔ اور معلوم نہیں کس سے کہہ رہے ہیں کیونکہ ماشاءاللہ کھولتا گونجتا لاوا ہے میرے جسم کا لمس، تو میرے ہونٹوں کو چھو لے گی تو جل جائے گی۔ تتلیاں چن ابھی خاروں کی طلبگار نہ بن، اپنے بالوں کو سجا ماتم افکار نہ بن، ناچ سنگیت پہ طوفان کی رفتار نہ بن، لوریاں سیکھ میرے درد میں غمخوار نہ بن۔ میرا دل وقت کے طوفان میں ہے ایسی چٹان، اس سے شیشہ جو لگے گا تو بکھر جائے گا۔ ابدی نیند کا پیغام ہے میری آغوش، جو میری گود میں آئے گا وہ مر جائے گا۔ کی بڑی مشہور غزلیہ نظم ہے، شہر جنوں میں چل میری محرومیوں کی رات، شہر جنوں میں جا میری محرومیوں کی رات، اس شہر میں جہاں تیرے خون سے حنا بنے، یوں رائے گا نہ جائے تیری آہ نیم شب، کچھ جنبش نسیم بنے کچھ دعا بنے، یوں رائے گا نہ جائے تیری آہ نیم شب، کچھ جنبش نسیم بنے کچھ دعا بنے، اس رات دن کی گردش بے سود کی بجائے کوئی عمود فکر کوئی زاویہ بنے، ایک داستان کرب کمابوس کی جگہ تیری ہزیمتوں سے کوئی واقعہ بنے۔ اور یہ آخری دو شعر سننے والے ہیں۔ تو ڈھونڈنے کو جائے تڑپنے کی لذتیں، تو ڈھونڈنے کو جائے تڑپنے کی لذتیں، تجھ کو تلاش ہو کے کوئی بے وفا بنے، تو ڈھونڈنے کو جائے تڑپنے کی لذتیں، تجھ کو تلاش ہو کہ کوئی بے وفا بنے۔ اور حاصل غزل یہ آخری شعر ہے، وہ سر بخاک ہو تیری چوکھٹ کے سامنے، وہ مرحمت تلاش کرے تو خدا بنے، وہ مرحمت تلاش کرے وہ خدا بنے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ زندگی کیسے پرکھنا ہے کیسے برتنا ہے، اور دو شعروں میں کہتے ہیں کہ دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، ایک ایک جرعہ شب نایاب، جرعہ کہتے ہیں ایک گھونٹ کو، عموماً شراب کے گھونٹ کو کہتے ہیں، تو ہم تو چائے پہ اکتفا کر رہے ہیں، وہ کاٹ دیجیے گا، ایک ایک
دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، ایک ایک جرعہ شب نایاب، شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو۔ ایسی باتیں کہہ جاتا ہوں کیونکہ ایک وکیل بیٹھے تو کہیں نہ کہیں تو کام آئی جائیں گے۔ دن کی ایک ایک بوند گراں ہے، ایک ایک جرعہ شب نایاب، شام و سحر کے پیمانے میں جو کچھ ہے ڈر ڈر کے پیو، اور آہستہ آہستہ برتو ان گنتی کی سانسوں کو۔ دل کے ہاتھ میں شیشہ جاں ہے، قطرہ قطرہ کر کے پیو۔ دل کے ہاتھ میں شیشہ جاں ہے، قطرہ قطرہ کر کے پیو۔ کہتے ہیں کہ دل میں وہ درد نہاں ہے کہ بتائیں کس کو، یعنی دل میں جو تکلیف ہے، جو درد ہے، وہ جو چھپا ہے وہ ہم کیسے بتائیں۔ دل میں وہ درد نہاں ہے کہ بتائیں کس کو، ہاں اگر ہے تو کوئی محرم اسرار سنے۔ اشعار کہتے ہیں چھپی ہوئی بات کو۔ خلوت ذہن کے ہر راز کی سرگوشی کو، یہ نہ ہو جائے کہ بازار کا بازار سنے۔ اور نرمی رمز و کنایا کا تقاضا یہ ہے، رمز و کنایا کہتے ہیں ہلکا سی اشارے کو۔ رمز و کنایا کا تقاضا یہ ہے، پرتو شاخ کہے سایہ دیوار سنے۔ اور ہونٹ ہلنے بھی نہ پائیں کہ معانی کو، یعنی ہونٹ حرکت بھی نہ کریں اور اس کی ساری معانی جو ہے وہ کھل جائیں۔ ہونٹ ہلنے بھی نہ پائیں کہ معانی کھل جائیں۔ لمحہ شوق کہے ساعت دیدار سنے۔ اور میں تو 100 مرتبہ تیشے کی زبان سے کہہ دوں۔ آپ کو شریف فرات کا قصہ تو معلوم ہوگا۔ میں تو 100 مرتبہ تیشے کی زبان سے کہہ دوں، تو جو افسانہ فرحات بس ایک بار سن۔ یہ ایک اور نظم ہے زخم سفر، لیکن اس کو اگلی دفعہ پڑھیں گے۔ ہمیں جس سے شروع کرنا چاہیے تھا، دیکھیے ایک شخص ہے جو کہ ہر طرح کی بات کر رہا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تیرے دیکھنے سے یقین کیا، لیکن اس نے جو حمد کہی ہے، بہترین حمد جو میں نے پڑھی ہیں اردو شاعری میں، ان میں سے یہ ہے۔ اور خدا کے لیے کہہ رہے ہیں وہ کہ ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سنا، ہم نے اس قوت موہوم کو دیکھا نہ سنا، ہم نے اس گوہر نادیدہ کو پرکھا نہ چنا۔ ایک سواری کے شناسا نہ تھی گھر پر اتری، ایک سواری کے شناسا نہ تھی گھر پر اتری، ایک تجلی تھی کہ تہذیب نظر پر اتری۔ جلوے دیکھے جو کبھی شامل ایما بھی نہ تھے، اور ہم ایسے تناسا تھے کہ حیران بھی نہ تھے۔ کیا کمال کا شعر۔ جلوے دیکھے جو کبھی شامل ایما بھی نہ تھے، اور ہم ایسے تناسا تھے کہ حیران بھی نہ تھے۔ دل کے آغوش میں ایک نور ہمکتا آیا، ایک لمحہ کئی صدیوں پہ چمکتا آیا، اور نکہت بے بصراں دید وری تک پہنچی۔ بے بصراں کہتے ہیں کہ جن کی بصارت بھی ہے اور بصیرت بھی ہے۔ بصارت آنکھ کی بینائی ہے اور بصیرت پرسیپشن ہے، دونوں کا نقصان تکلیف دہ ہے، بصیرت کا ذرا زیادہ ہے۔ لیکن کہتے ہیں کہ نکہت بے بصراں دید وری تک پہنچی، ضرب شیشے پہ لگی شیشہ گری تک پہنچی، اجنبی شہر سے بوئے چمن ساز آئی، دم بخود مہر بلب وقت سے آواز آئی۔ وہ آواز کیا ہے؟ رات کا کرب بھی میں، صبح کا آرام بھی میں، حد و بے حد بھی میں، بے نام بھی میں، نام بھی میں، سین خاموش بھی میں، حلقہ آواز بھی میں، دست محمود بھی میں، آذر بت ساز بھی میں،
संग व संजाब भी हूँ, शोला भी हूँ, खाक भी हूँ। मैं तेरा वहम भी हूँ, मैं तेरा इदराक भी हूँ। इदराक कहते हैं समझ को। सांस की गूंज भी हूँ, तेग की झनकार भी हूँ। मैं कड़ी धूप भी हूँ, साया दीवार भी हूँ। मेरी रुदात वही है जो जहाँ पर गुजरी, ला मकाम पर भी वो गुजरी जो मकाम पर गुजरी। गर्दिशें तुझसे मिलें तो मेरे पास आएंगी। मैं तेरा जिस्म भी हूँ, मैं तेरी परछाई भी हूँ।